بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکمہ اللہ کثرت ولا تنوین ویجوز صرفہ للضرورۃ او للتناسب مثل سلاسل واغلال وما یقوم مقامہما الجمع وعرف التانیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے غیر منصف کی تعریف کی اور تعریف کے بعد جو 9 علتیں ہیں ان کو بیان فرمایا، 9 علتوں کو بیان فرمایا اور پھر 9 علتیں جو ہیں ان کی مثالیں بھی پیش فرمائیں، 9 علتوں کی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ اب جو 8 علتیں ہیں ان کی مثالیں تو صراحتاً دے دیں اور جو 9ویں علت تھی معرفہ اس کی جو مثال ہے وہ دوسری مثالوں کے ضمن کے اندر ذکر کر دی۔ اب جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس عبارت کے اندر 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس عبارت کے اندر جو ہے وہ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی جو بات ہے وہ ہے غیر منصف کا حکم۔ غیر منصف کا حکم، غیر منصف کا حکم مصنف رحمہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَحُکْمُهُ أَلَّا كَسْرَةَ وَلَا تَنْوِينَ، کہ غیر منصف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی۔ وَحُکْمُهُ، ضمیر کا مرجع جو ہے وہ غیر منصف ہے، ضمیر کا جو مرجع ہے وہ غیر منصف ہے، اور معنی عبارت کا یہ ہے کہ غیر منصف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، بلکہ جو کسرہ ہے اس کی جگہ پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے۔ کسرہ کی جگہ پر ہمیشہ فتح آتا ہے، نہ اس پر کسرہ آئے گا نہ اس پر تنوین آئے گی۔ باقی جو حرکات ہیں وہ ضمہ جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے، ضمہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ضمہ ظاہر بات ہے تنوین کے بغیر آئے گا، ضمہ تنوین کے بغیر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس پر جو فتح آئے گا وہ بھی کیا آئے گا؟ تنوین کے بغیر آئے گا، کسرہ تو نہیں آئے گا۔ رفع اور نصب، رفع اور نصب یعنی ضمہ اور جو فتحہ ہے وہ دونوں آئیں گے، ضمہ اور فتحہ دونوں آئیں گے لیکن تنوین کے بغیر آئیں گے، اور کسرہ نہیں آئے گا بلکہ کسرہ کی جگہ کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا، کسرہ کی جگہ آئے گا۔ دیکھیں آپ مثالیں پڑھتے ہیں، جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر۔ اب جاء عمر تو حالت رفع کس کے ساتھ آئی ہے؟ ضمہ لفظی کے ساتھ آئی ہے لیکن تنوین نہیں آئی۔ آپ جاء عمر یہ نہیں پڑھ رہے ہو بلکہ جاء عمر پڑھ رہے ہو، اور ٹھیک ہے ضمہ آیا ہے لیکن یہ ضمہ تنوین کے بغیر آیا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح رأیت عمر، یہاں پر بھی حالت نسبی کے اندر کیا آیا ہے؟ فتحہ آیا ہے لیکن تنوین کے بغیر آیا ہے، اور مررت بعمر حالت جری ہے تو یہاں حالت جری کے اندر کسرہ نہیں آیا بلکہ کیا آیا ہے؟ فتحہ آیا ہے، بلکہ کیا آیا ہے؟ اور تنوین کے بغیر آیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ بخلاف منصرف کے کہ وہاں پر جو ہے وہ تینوں حرکات آتی ہیں اور تنوین کے ساتھ آتی ہیں، تینوں حرکات آتی ہیں اور تنوین کے ساتھ ضمہ فتحہ کسرہ، تینوں حرکتیں آتی ہیں اور تنوین کے ساتھ آتی ہیں۔ جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، ٹھیک ہے۔ جو منصرف ہوتا ہے اس پر تینوں حرکات آتی ہیں تنوین کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر تینوں حرکتیں نہیں آتی بلکہ 2 حرکتیں آتی ہیں، ضمہ آتا ہے اور فتحہ آتا ہے، اور یہ 2 حرکتیں جو آتی ہیں تو تنوین کے بغیر آتی ہیں، تنوین کے بغیر آتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟
تو غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس پر صرف دو حرکتیں آتی ہیں۔ کون کون سی؟ ضمہ اور فتحہ آتا ہے، اور یہ ضمہ اور فتحہ بھی تنوین کے بغیر آتا ہے، اور کسرہ آتا ہی نہیں ہے۔ کسرہ کی جگہ پر کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور دوسری بات بیان فرمائی ہے وَيَجُوزُ صَرْفُهُ سے، وَيَجُوزُ صَرْفُهُ۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جو غیر منصرف ہوتا ہے، جو غیر منصرف ہوتا ہے، جو کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے، اگر وہ کلمہ جو ہے وہ کسی شعر کے اندر آ جائے، وہ کلمہ کسی شعر کے اندر آ جائے، شعر کے اندر آ جائے اور اس پر کسرہ نہ پڑھنے سے یا تنوین نہ پڑھنے سے شعر کا وزن ٹوٹتا ہو، شعر کا وزن ٹوٹتا ہو، یا شعر کا وزن تو نہ ٹوٹتا ہو، شعر کا وزن تو نہ ٹوٹتا ہو، البتہ جو روانگی ہے، جو سلاست ہے وہ ختم ہو جاتی ہو، سلاست اور روانگی کیا ہوتی ہو؟ ختم ہو جاتی ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو غیر منصرف ہے اس کو منصرف کے حکم کے اندر کر دینا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو منصرف کے حکم کے اندر کر دینا ضروری ہے۔ اس پر کسرہ یا تنوین پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا، کسرہ اور تنوین پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر ایک غیر منصرف کلمہ، ایک غیر منصرف کلمہ جو ہے وہ کسی منصرف کلمہ کے پڑوس کے اندر آ جائے، کسی منصرف کلمہ کے پڑوس کے اندر آ جائے، تو غیر منصرف اور جو کلمہ منصرف ہے ان دونوں کے درمیان مناسبت پیدا کرنے کے لیے، ان دونوں کے درمیان مناسبت پیدا کرنے کے لیے جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کو منصرف کے حکم کے اندر کر دینا یہ جائز ہے، منصرف کے حکم کے اندر کر دینا جائز ہے، یعنی اس پر تنوین لکھ دینا، ہاں جی، یا کسرہ کی ضرورت ہے تو کسرہ لکھ دینا، اور ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات بیٹا جی جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر منصرف کلمہ، کوئی غیر منصرف کلمہ جو ہے وہ شعر کے اندر آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ شعر کے اندر آ جاتا ہے، اور ہم اس غیر منصرف کلمہ پر تنوین نہیں پڑھتے یا کسرہ نہیں پڑھتے تو شعر کا وزن کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، شعر کا یا شعر کا وزن تو نہیں ٹوٹتا، البتہ جو روانگی اور سلاست ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر، ان دونوں صورتوں کے اندر جو غیر منصرف ہے اس کو منصرف کے حکم میں کرنا کیا ہے؟ ضروری۔ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا ضروری ہے، کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ منصرف کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس پر کسرہ بھی آتا ہے اور تنوین بھی آتی ہے۔ تو جب ہم غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس پر تنوین بھی لائیں گے اور کسرہ بھی لائیں گے، اور ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کرنا یعنی اس پر کسرہ یا تنوین کا لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے، لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اور ٹھیک ہے۔ اور بچوں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بھئی جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا جی، جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں وہ مباح ہو جاتی ہیں، ضرورتوں کی وجہ سے ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ایک قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ محظور اور ممنوع چیزوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ مباح کر دیتی ہیں، کیا کر دیتی ہیں؟ تو یہاں پر اب غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین یہ منع ہے، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین کیا ہے؟ منع ہے، لیکن ضرورت شعری کی وجہ سے، ضرورت شعری کی وجہ سے اس پر کیا آ گیا؟ کسرہ بھی آ گیا اور تنوین بھی آ گئی۔ جو منع کام تھا اس ضرورت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ مباح ہو گیا۔
ضرورت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ناکام ہوا ہو گیا۔ ٹھیک ہے ہاں جی۔ اور اگر کوئی غیر منصرف کلمہ، کوئی غیر منصرف کلمہ جو ہے وہ منصرف کلمہ کے پڑوس میں آ جائے، منصرف کلمہ کے پڑوس میں آ جائے، جوار میں آ جائے، اس کا وہ ساتھی ہو جائے، اس کے ساتھ متصل ہو جائے، اور ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو اس صورت کے اندر غیر منصرف اور منصرف دونوں کے درمیان مناسبت پیدا کرنے کے لیے، دونوں کے درمیان مناسبت پیدا کرنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دینا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اب ہم جو ہے وہ آپ کو مثال بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ غیر منصرف کلمہ جو ہے وہ شعر کے اندر آیا ہوا ہے، غیر منصرف کلمہ شعر کے اندر آیا ہوا ہے، اور اس پر اگر تنوین جو ہے وہ نہ پڑی جائے تو شعر کا جو وزن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، شعر کا وزن کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر کیا پڑی گئی ہے؟ تنوین پڑی گئی تاکہ شعر کا وزن نہ ٹوٹے، تاکہ شعر کا وزن نہ ٹوٹے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں تو ان پر جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس غم کے اندر، اس جدائی کے اندر۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں انہوں نے ایک شعر پڑھا، انہوں نے ایک شعر پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ صبت علی مصائب، مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مجھ پر کہ اگر یہ مصائب جو ہیں وہ دنوں پر پڑ جاتے تو وہ دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ مجھ پر مصائب و علام کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑ کس پر ٹوٹتے؟ دنوں پر ٹوٹ پڑتے تو دن بھی کیا بن جاتے؟ راتیں بن جاتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس شعر کے اندر بھائی جو مصائبن ہے، اس شعر کے اندر جو مصائبن ہے یہ غیر منصرف ہے، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ تو بھائی غیر منصرف یہ جمع منتہی الجموع ہے نا، ہاں جی، مصائبن کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو جمع منتہی الجموع ہوتی ہے وہ ایک ہی سبب کیا ہوتا ہے؟ دو کے قائم قائم مقام ہوتا ہے، دو کے کیا مقام ہوتا ہے؟ تو یہ کلمہ ہے غیر منصرف، یہ کلمہ ہے غیر منصرف، لیکن اس پر کیا پڑی گئی ہے؟ تنوین پڑی گئی ہے۔ صبت علی مصائبن، صبت علی مصائبن، صبت علی مصائبن پر تنوین پڑی گئی ہے، کیونکہ اگر تنوین نہ پڑی جاتی تو شعر کا وزن کیا ہو جاتا؟ ٹوٹ جاتا۔ تو شعر کے وزن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، شعر کے وزن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس پر تنوین کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ تنوین کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور ایک وہ شعر ذکر کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر اگر تنوین نہ پڑی جاتی، تنوین نہ پڑی جاتی تو شعر کا وزن تو نہ ٹوٹتا، شعر کا وزن تو نہ ٹوٹتا، البتہ اس کی جو روانگی ہے وہ کیا ہو جاتی؟ فوت ہو جاتی، روانگی ختم ہو جاتی، روانگی ختم ہو جاتی۔ وہ شعر ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا، ائمہ اربعہ میں سے، ائمہ اربعہ میں سے جو امام شافعی رحمہ اللہ ہیں ان کا یہ شعر ہے، اور انہوں نے یہ شعر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے امام اعظم رحمہ اللہ کی شان میں بھی شان کے اندر، آپ کی مدح کے اندر انہوں نے وہ شعر ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ
هو المسك ما قررته يتضوع اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسك ما قررته يتضوع. فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام مبارک ہے وہ کیا ہے؟ نعمان ہے نا. کیا ہے؟ نعمان ہے. آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے. وہ ٹھیک ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر ہے وہ ہمارے سامنے بار بار کرو. ان کا ذکر خیر اعد اعاد یعید اعادتا الامر منہ اعد الامر منہ اعد بار بار کرو. کیا کرو؟ بار بار کرو. اعد ذکر نعمان لنا. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا ذکر خیر ہمارے سامنے کیا کرو؟ بار بار کرو. کیوں؟ فرمایا ان ذکرہ ان کہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو ایک کستوری کی طرح ہے. وہ تو کیا ہے؟ ایک کستوری کی طرح ہے کہ جب جب تو اس کستوری کو الٹتا پلٹا ہے تو اس کی خوشبو اور مہک کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس کی خوشبو اور مہک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اوزار بات ہے جب بندہ خوشبو کو الٹ پلٹ کرتا ہے ہلاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشبو پھیلتی ہے نا. کیا ہوتی ہے؟ خوشبو پھیلتی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا ذکر خیر کیا کرو ہمارے سامنے کیونکہ آپ کا ذکر خیر کیا ہے کہ کستوری کی مانند ہے. کیا ہے؟ کستوری کی مانند ہے کہ جب جب تو کیا کرتا ہے اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے اس کو ہلاتا ہے تو اس کی مہک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو جو تم ان کا ذکر خیر ہمارے سامنے کرو گے تو ہماری دلی مہک کے اندر کیا ہوتا جائے گا؟ اضافہ ہوتا ہے. پتا چلا کہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے امام اعظم ہے تو ان کی عظمت و شان کو دیگر ائمہ بھی کیا ہے؟ مانتے ہیں. دیگر ائمہ بھی مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے. بڑی بہرحال یہاں پر جو میں نے بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ذکر کرنی ہے کہ بھائی اس شعر کے اندر جو لفظ نعمان ہے جو لفظ نعمان ہے یہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف. اس کے اندر ایک سبب کون سا پایا جا رہا ہے؟ الف نون زائدتان. الف نون اور دوسرا سبب کیا ہے؟ علم ہے. اس کے اندر کتنے اسباب ہیں بھائی؟ تو یہ ہے غیر منصرف. یہ اگر یہاں پر نعمان تنوین نیچے نہ پڑی جاتی تنوین بلکہ تنوین کے بغیر نون پر فتحہ پڑھتے یوں کہتے اعد ذکر نعمان لنا. اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ. اگر نون پر کیا پڑھ دیتے؟ تنوین کے بغیر فتحہ پڑھ دیتے. تنوین کے بغیر فتحہ پڑھ دیتے تو تب بھی شعر کا وزن جو ہے وہ درست رہنا تھا. شعر کا وزن درست رہنا تھا. شعر کا وزن ٹوٹنا نہیں تھا. لیکن جو سلاست اور روانگی ہے وہ کیا ہونی تھی؟ ختم ہو جانی تھی. سلاست اور روانگی کیا ہونی تھی؟ ختم ہو جانی تھی. تو سلاست اور روانگی کو برقرار رکھنے کے لیے سلاست اور روانگی کو برقرار رکھنے کے لیے سلاست اور روانگی کے ٹوٹنے کو بچانے کے لیے جو ہے اس پر کیا پڑی گئی ہے؟ تنوین پڑی گئی کسرہ کے ساتھ. تنوین پڑی گئی ہے کسرہ کے ساتھ اور یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر غیر منصرف کلمہ جو ہے وہ منصرف کلمہ کے پڑوس کے اندر آ جائے غیر منصرف کلمہ کے پڑوس کے اندر آ جائے اور ان دونوں کے درمیان مناسبت کو پیدا کرنے کے لیے غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کیا جائے اس کی مثال مصنف رحمہ اللہ نے خود ذکر فرمائی ہے. اس کی مثال مصنف رحمہ اللہ نے خود ذکر فرمائی ہے. سلاسلہ و اغلالا. سلاسلہ یہ سورہ دہر شریف ہے. سورہ دہر شریف 29واں پارہ. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
اس کے اندر آگے چل کر آیا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا سلاسل. تو یہاں پر جو اغلالن ہے اغلا یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. کیا ہے؟ منصرف ہے. اور جو سلاسلہ ہے وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. سلاسلہ کیا ہے؟ سلاسلہ جمع منتہی الجموع ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع ہے جو ایک ہی سبب کیا ہوتا ہے؟ دو کے قائم مقام ہوتا ہے. تو سلاسلہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے اور اغلالن کیا ہے؟ منصرف ہے. تو یہ غیر منصرف کس کے پڑوس میں آ گیا؟ ہاں غیر منصرف منصرف کے پڑوس میں آ گیا ہے. سلاسلہ غیر منصرف ہے اور اغلالہ کیا ہے؟ تو یہ تو ایک دوسرے کے پڑوس میں ہے. یہ کیا ہے؟ پڑوس میں ہیں اور تقریباً ہم معنی بھی ہیں. کیا ہے؟ ہاں اغلال کا معنی توق ہوتا ہے, سلاسل کا معنی زنجیریں ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے تو معنی تقریباً قریب المعنی ہی ہے. یہ کیا ہے؟ تو غیر منصرف جو ہے وہ منصرف کے پڑوس میں آ گیا ہے اور یہ قریب المعنی بھی ہے. تو اس وجہ سے ان کے درمیان کیا پیدا کرنے کے لیے؟ مناسبت پیدا کرنے کے لیے. ان کے درمیان تو جو غیر منصرف سلاسلہ تھا اس پر بھی تنوین لکھ دی گئی. اس پر بھی لکھ دی گئی اور سلاسلہ کہہ دیا گیا. کیا کہہ دیا گیا؟ تنوین لکھی ہوئی ہے نا. کیا لکھی ہوئی ہے؟ تنوین لکھی ہوئی ہے. اگرچہ قراء حضرات یہاں تنوین پڑھتے نہیں ہیں, تنوین پڑھتے نہیں ہیں, لیکن تنوین لکھنے میں بہرحال لکھی گئی ہے. کیا ہے؟ لکھنے میں لکھی گئی ہے. اور ٹھیک ہے تنوین لکھی گئی ہے اگرچہ قراء حضرات اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ تیسری بات وما يقوم مقامهما الجمع والف التانیث. اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے تیسری بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. دیکھو بھئی ما قبل جہاں غیر منصف کی تعریف مصنف نے کی تھی تو وہاں یہ بتایا تھا کہ غیر منصف وہ اسم معرب ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں. 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں یا ایک ایسی علت پائی جائے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہے. یا ایک ایسی علت پائی جائے 2 علتوں کے قائم مقام ہے. اب اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون کون سی علتیں ہیں جو کہ 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہیں. وہ کون کون سی علتیں ہیں جو 2 علتوں کے وہ کون کون سی علتیں ہیں جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہیں. تو بچوں وہ 3 علتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 3 علتیں ہیں. 3 علتوں میں سے ایک علت ہے جمع منتہی الجموع. جمع ہاں یہاں عبارت کے اندر جو الجمع ہے, عبارت کے اندر جو الجمع ہے اس جمع سے جمع منتہی الجموع مراد ہے. اس جمع سے جمع منتہی تو جمع منتہی الجموع جو ہے یہ ایک ایسی علت ہے جو 2 علتوں کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے. جمع منتہی الجموع ایک علت یہ ایسی علت ہے جو 2 علتوں کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے. 2 علتوں کے سمجھ آئیے بات. ہدایت اللہ پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہوئی تھی ہے کہ جو جمع منتہی الجموع ہوتی ہے, جو جمع منتہی الجموع ہوتی ہے اس کے اندر ایک تو جمعیت ہو گئی اور دوسرا لزوم جمعیت ہے. ایک جمعیت ہے دوسرا کیا ہے؟ لزوم جمعیت. اور لزوم جمعیت کا مطلب آپ کو میں نے وہاں پر یہ بتایا تھا کہ اس کو مفرد فرض کر کے تو اس کی دوبارہ جمع تکسیر نہیں بنائی جا سکتی. اس کو مفرد فرض کر کے جمع تکسیر دوبارہ اس کی نہیں بنائی جا سکتی. تو جمع اس کو کیا ہو گئی؟ لازم. جمع اس کو کیا ہو گئی؟ لازم. اور ٹھیک ہے اور جو علت جو ہے وہ 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے. ان میں سے جو دوسری علت ہے وہ ہے تانیث بالالف مقصورہ. تانیث بالالف مقصورہ وہ الف مقصورہ ہوتا ہے وہ بھی ایک علت ہے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے. حبلا کیا ہے؟ حبلا. یہاں پر کون سا الف مقصورہ ہے؟ کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے.
تو ایک علت کیا ہے؟ دو علتوں کے قائم مقام۔ قائم مقام ہے۔ ایک علت دو کے قائم مقام۔ صاحب ہدایت النحو نے ہدایت النحو کے اندر وہاں بتایا تھا کہ ایک ہو گئی اس کے اندر تانیث اور ایک ہے لزوم تانیث، ایک ہے ایک ہے لزوم تانیث۔ لزوم تانیث کا کیا مطلب بتایا تھا کہ تانیث اس سے جدا نہیں ہوتی ہے، تانیث اس سے جدا نہیں۔ حبلا کو حبلو نہ نہیں پڑھ سکتے، الف کو اس سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک علت تانیث ہو گئی اور ایک لزوم تانیث، تانیث کا اس سے جدا نہ ہونا، تانیث کا اس سے جدا نہ ہونا۔ اور ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو علت دو علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے وہ الف ممدودہ، تانیث بالالف ممدودہ۔ حمراء کیا ہے؟ حمراء۔ حمراء ایک ہی علت دو علتوں کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔ تو بھائی مصنف رحمہ اللہ نے غیر منصف کی تعریف کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ غیر منصف وہ اسم مورد ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں پائی جائیں یا ایک ایسی علت پائی جائے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور ما یقوم مقامہما، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے وہ علتیں بیان فرمائی ہیں جو 2 علتوں کے کیا ہوتی ہیں؟ قائم مقام ہوتی ہیں۔ وہ علتیں بیان فرمائی ہیں جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ تو جمع منتہی الجموع یہ بھی ایک علت ایسی علت ہے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تانیث بالالف مکسورہ یہ بھی ایک ایسی علت ہے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اور تانیث بالالف ممدودہ یہ بھی ایک ایسی علت ہے جو 2 علتوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے؟ ہاں جی۔ مختصر سی گفتگو عبارت کے اوپر کر لیتے ہیں۔ مختصر گفتگو عبارت کے اوپر کر لیتے مختصر ہیں۔ سی گفتگو جو ہے وہ عبارت کے اوپر ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ کثرت ولا تنوین، اللہ کثرت ولا تنوین، اس کے اندر جو لفظ ان ہے، جو لفظ ان ہے، ان ہے، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان مخففہ من مخففہ من المثقلہ المثقلہ ہے، یعنی یہ حرف مشبہ بالفعل انا، حرف مشبہ بالفعل انا، انا ہے جس کے اندر تخفیف کر کے اس کو ان بنایا گیا ہے، جس کے اندر تخفیف کر کے اس کو ان تخفیف بنایا کر کے گیا۔ اس کو ہاں آپ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ان جو ہے یہ ان مصدریہ ناصبہ جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یہ وہ ان نہیں ہے، یہ وہ ان نہیں ہے، وہ ان نہیں ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی نصب دیتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا یہ ہے، وہ والا ان نہیں ہے، بلکہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے جو اصل میں انا تھا، پھر اس میں تخفیف کر کے تو اس کو ان بنایا گیا ہے۔ اور یہ ضمیر شان مقدر میں عمل کرتا ہے، ضمیر شان مقدر میں عمل کرتا ہے۔ وہ جو ان ہے اس کا اسم ہو ضمیر شان کیا ہے؟ وہ مقدر ہے، اس کا اسم ہو ضمیر شان مقدر ہے، مقدر ہے۔ اور لا کثرت ولا تنوین یہ اس انا کی کیا ہے؟ خبر۔ انا کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان مقدر ہے، وہ ضمیر شان مقدر ہے، جو ضمیر شان مقدر ہے پوشیدہ ہے وہ اس کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور لا کثرت ولا تنوین یہ مکمل جملہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، خبر ہے۔ اور لا کثرت ولا تنوین کے اندر جو لا ہے یہ لائے نفی جنس ہے، یہ جنس ہے، یہ جو لا ہے یہ لائے نفی جنس ہے۔ اور اس کی کثرت جو ہے یہ اس کا اسم بنے گا، یہ اس کا اسم بنے گا، اسم بنے گا۔ اور فی ہی خبر اس کی محذوف اور پوشیدہ ہے، فی ہی اس کی خبر محذوف اور وسیدہ ہے، وحکمہ اللہ کثرت فیہ ولا تنوین، اللہ کثرت فیہ ولا تنوین، فیہ جو خبر اس کی ہے وہ کیا ہے؟ محذوف اور پوشیدہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی۔ اور اس کے بعد جو عبارت ہے وَيَجُوزُ صَرْفُهُ، وَيَجُوزُ صرفہ، اس کے اندر جو لفظ یجوز ہے، جو لفظ یجوز ہے یہ جو ہے وہ لا یمتنع کے معنی میں ہے، اس کے معنی میں ہے لا یمتنع کے معنی میں ہے۔ تو عبارت کا مطلب یہ بنے گا کہ ضرورت شعریہ کی وجہ سے، ضرورت شعریہ کی وجہ سے یا تناسب کو حاصل کرنے کے لیے،
ضرورت شیریہ کی وجہ سے یا تناسب کو حاصل کرنے کے لیے غیر منصف کو منصف کے حکم میں کرنا ممتنع نہیں ہے. غیر منصف کو منصف کے حکم میں کرنا ممتنع نہیں ہے. ممتنع اور ناجائز نہیں ہے. ممتنع اور ناجائز نہیں ہے. اب یہ مفہوم جو ہے وہ دو چیزوں کو شامل ہے. یہ مفہوم دو چیزوں کو شامل ہے. ہاں ممتنع اور ناجائز نہیں ہے چاہے ضروری ہو چاہے ضروری نہ ہو. ضرورت شیریہ کی وجہ سے غیر منصف کو منصف کے حکم میں کرنا کیا ہو جائے گا؟ ضروری. اور تناسب کو حاصل کرنے کے لیے غیر منصف کو منصف کے حکم میں کر دینا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جب یجوز لا یمتنع کے معنی میں ہو جائے گا تو یہ کتنی باتوں کو شامل ہو جائے گا؟ دو باتوں کو شامل ہو جائے گا. ضروری کو بھی شامل ہو جائے گا اور جائز کو بھی شامل ہو جائے گا. اور ٹھیک ہے. اور صرف ہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے صرف ہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ غیر منصف کی طرف لوٹ رہی ہے. کدھر لوٹ رہی ہے؟ غیر منصف کی طرف. اور ٹھیک ہے. اور وما یقوم مقامہما وما یقوم مقامہما جو ہے تو یہ بن جائے گی عبارت مبتدا بن جائے گی. یہ عبارت اور الجمع معطوف علیہ و حرف عطف الف التانیث یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف بن جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا بن جائے گی؟ یہ خبر بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ یہ خبر بن جائے گی. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی. چلیں آپ اس عبارت کو جو ہے وہ اس مفہوم کو یاد کریں اور اس کا کیا کریں؟ تکرار.